why do you think that you are demotivated? Because you are a young man, you look and you are handsome, you are fine, he is presentable. So what makes you think that you are demotivated? Basically, demotivation is different in the eyes of different people. اور ہر آدمی اس کو اپنے حساب سے دیکھتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی تمام چیزیں آپ کو جو نظر آ رہا ہے بظاہر وہی آپ کو جو ہے تمام چیزیں جو ہیں وہ فلفل ہو رہی ہوں آپ کی لائف میں, تو آپ کو لگ رہا ہو کہ تمام چیزیں ہیں تو ہم اپنی زندگی کو مطمئن انداز میں گزار لیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں. ویسی کیا چیز ہے؟ قبر کا حال مردہ جانے نا, وہی بات کہہ رہی ہیں. بیسکلی اس میں یہ ہے کہ اب ہمارے پاس ایک کال ہے. اسلام آباد یہ ذرا آپ کو تکلیف ہوگی ہمارے ساتھ آتے ہیں کیونکہ میں I don't want to miss his story. جی بالکل بالکل. His story is very important for every one of us. ان کو پروفیشنل بھی پوچھیے گا اور کیا ان کی پرسنل لائف میں کیا ڈیموٹیویشن وہ بھی ہمیں ان سے پوچھنی ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں اسلام آباد میں ہمارے ساتھ آسیہ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. کیسی ہیں آسیہ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں بالکل. میں اسلام آباد سے بات آپ اسلام آباد سے بات کر رہی ہیں, کیپٹل سٹی آف پاکستان. جی 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 ایکچولی آئی ایم اے سائیکالوجسٹ. اوکے. تو یہ بڑا مجھے انٹرسٹنگ ٹاپک لگا آج کا موٹیویشن پہ. جی کہیے کیا پوچھیں گی؟ میں پوچھوں گی تو کچھ نہیں, بس انہوں نے شروع میں ایک اسٹوری سنائی تھی بادشاہ کی, تو اس کے بارے میں نے ان کو آنسر دینا تھا ڈاکٹر موئز صاحب کو. جی وہ انہوں نے پوچھا کہ وہ گروپ جو آیا ہے بادشاہ کے پاس تو وہ کیا کہے گا. انہوں نے یہ کہنا ہے کہ پلیز کائنڈلی ایک کے بجائے 2 بندے آپ کھڑے کر دیں تاکہ وہ جوتے جلدی ماریں اور پھر مطلب وہ جلدی سے پاس آؤٹ ہو جائے. چلیں یہ ہم پتا کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا بولا آخر میں, بٹ تھینک یو سو مچ فار یور کال. جی ایکچولی میں نے یہ بھی ان سے کہنا ہے کہ کائنڈلی آپ پبلک کو ہیلو جی جی کہیے کہ پرائمری اور سیکنڈری موٹیوز کے بارے میں بھی بتائیے. ٹھیک ہے, کیونکہ موٹیویشن سے ریلیٹڈ ہی ہے نا یہ. جی ٹھیک ہے. اچھا جی تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. انجوائے دا ویدر. جی تو پرائمری اینڈ سیکنڈری موٹیوز اینڈ شی گیو دی آنسر. یا سو بتائیے ڈی موٹیویشن کے بارے میں بتا رہے تھے اپنے بارے میں. جی اپنی لائف کے بارے میں بتائیں. بیسکلی میں آپ کو بتاؤں پروفیشنل اینڈ پرسنل دونوں لائف. بیفور پروفیشنل لائف ایسا لگتا تھا کہ کبھی بھی لائف میں کوئی کسی قسم کی ڈی موٹیویشن نہیں ہوتی ہے, اور جب کوئی کہتا تھا کہ میں ڈی موٹیویٹڈ ہوں یا ڈی مورلائز ہوں تو اس وقت لگتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کون سی چیز ہے جو ہماری زندگی میں آ گئی ہے یا ان لوگوں کی زندگیوں میں موجود ہے. لیکن جیسے جیسے آپ کی لائف آگے بڑھتی ہے اس میں رسپانسبلٹیز آنا شروع ہوتی ہیں. تو جب رسپانسبلٹیز آپ کی لائف میں آتی ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ ہی آپ کی زندگی میں سٹریس بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اسٹریس جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کا ہوتا ہے. جاب پلیس پہ ورک پلیس پہ الگ اسٹریس ہے, اس کو آپ بیسکلی آئسولیٹڈ نہیں لے سکتے اسٹریس کو. آپ کے آفس میں الگ اسٹریس ہے, جاب ورک پلیس پہ, گھر میں الگ ہیں, سوشل باؤنڈنگز ہیں, فیملی ریلیشنز ہیں. اس کے علاوہ آپ کی جو آپ اگر اس میں دیکھیں گے لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, گڈ گورننس پرابلم ہے, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹڈ اوور آل. جب کمپاؤنڈ آپ کا سٹریس بنتا ہے اس کے بعد پھر ہم اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً ہمارے اندر جو ہیں وہ شامل ہوتی جا رہی ہیں اور وہ ہماری زندگی کو جو نارمل ہماری روٹین لائف ہے اس سے پیچھے ڈھکیلتی جا رہی ہیں. پریسائسلی آپ کو ایسا کیا لگتا ہے what is there in your life that make you feel demotivated? You think that makes you, for example, آپ کو stress demotivated کرتا ہے, آپ کو responsibility demotivated کرتی ہے, آپ کو law and order demotivated کرتا ہے. What is there? یا سب کچھ ملا جلا کے ہے یا family demotivated کرتی ہے, personal life, what is there? دیکھیں جب تک فائنینشیل نیڈس پوری نہیں ہوتی تھی تو اس وقت یہ لگتا تھا کہ صرف فائنینشیل نیڈس اگر پوری ہو جائیں گی تو ہماری زندگی میں تمام اسٹریس یا تمام پرابلمس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. لیکن جب پیسہ بھی آ گیا, اسٹیٹس بھی ہو گیا, سب کچھ ہے, اس کے باوجود بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی زندگی میں اسٹریس کی صورت میں شامل ہوئیں. تو پھر اس کو جب بیٹھ کے ایویلیویٹ کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں بہت ساری وہ چیزیں ہیں لاشعور اور تحت الشعور جو ہماری زندگی میں شامل ہے. تو وہ بہت ساری چیزیں جیسے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وسوسے بہت سارے کہ بچے پڑھ رہے ہیں, کیونکہ ہم بذات خود بہت ہی اوبیڈینٹ اپنے کہہ لیں کہ بچے رہے اپنے ماں باپ کے. لیکن آج کی جو جنریشن ہے ماشاءاللہ میرے 3 بچے ہیں, تو آج کی جو جنریشن ہے اس کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ آپ ان سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں کر رہے ہیں, ڈسپائٹ کہ ہم کوئی سیونگ نہیں کرتے. ہماری جو بھی سیونگ ہے وہ ان ٹرمز آف ایجوکیشن ہے جو ہم بچوں کو میں اپنے دے رہے ہیں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ 10 سے جو آج جنریشن اور جو سوسائٹی کا جو حال ہے اس سے لگتا ہے کہ پتہ نہیں 15 سے 20 سال کے بعد یہ کیا اس پوزیشن میں رہیں گے کہ ہماری بات کو سن سکیں, اوبے کر سکیں. تو یہ تمام چیزیں جو آگے آنے والی زندگی میں وہ تمام چیزیں سوچتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ بس زندگی جو ہے وہ آئی تھنک ایک انسرٹنٹی اینڈ فیئر آف دا فیوچر از انسیکیورٹی اینڈ فیئر آف دا فیوچر. یہ اچھا آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے, ورک پلیس ہے,
اس میں خیال میں کیا فیکٹرز ہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں؟ اس میں بیسکلی یہ کہ اگر آپ کو آپ کی محنت کے حساب سے جو بھی جتنا آپ کام کرتے ہیں اس میں آپ کو اگر اس کے حساب سے آپ کو انکریمنٹس ہیں، ریوارڈز ہیں، پروموشنز ہیں، وہ نہیں مل رہے تو آپ اوبویسلی ڈی مورلائز ہوں گے اور ڈی موٹیویٹڈ ہوں گے، کیونکہ اگر پھر یا آپ جونیئرس کو آپ کے اوپر لے کے آیا جائے اور وہ سینیورٹی آپ کی متاثر ہو رہی ہو تو وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ ایک سب آرڈینیٹ، ناٹ ان اے سینس کہ اگر وہ ٹھیک ہے، وہ اگر اس کے اندر صلاحیت ہے وہ آگے بڑھ جائے، نو ایشو، لیکن ایک آدمی ہے جو صرف اپنے ریلیشن شپ کی وجہ سے ہائر اپس کے ساتھ وہ آ کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے، جس کو سمجھانا بہت مشکل ہے کہ واٹس تھنگس آر گوئنگ رائٹ اور واٹس تھنگس آر گوئنگ رانگ، تو وہ پھر بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ایسے آدمی کے ساتھ آپ نے کام کرنا۔ اوکے، اب یہ تو میرے خیال میں کارپوریٹ کلچر میں بڑا کامن ہے، اور جہاں سیٹ کلچر ہو وہاں تو اور زیادہ کامن ہے، اور گورنمنٹ آرگنائزیشن میں تو بہت ہی زیادہ کامن ہے، خاص کر جان پہچان، پی آر وغیرہ سب کچھ ہے نا، اور ہم آئے دن ان چیزوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ انجسٹس فار ایگزامپل، جہاں انجسٹس آپ دیکھیں گے تو آپ کی ڈی موٹیویٹنگ یا موٹیویشن کی ریزن ایک تو ورک پلیس پہ انجسٹس ہے، not been compensated properly for the انڈر امپلائمنٹ، لوڈ نہیں ہے زیادہ آپ کے اوپر، اسٹریس زیادہ ہے کہ 9 to 6 کا ورک لوڈ ہے، 9 to 6 کا جو کانسیپٹ ہے وہ بیسکلی ختم ہو چکا ہے۔ 9 to 6 تو بیسکلی آپ نے کسٹمرز کو فیس کرنا ہے، اس کے بعد جب آپ ڈے اینڈ پہ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ سمجھ لیجیے کہ ہم 9 بجے تک جو ہے وہ تمام چیزوں کو ریکنسائل کر سکتے ہیں۔ چل ایک تو آپ کا ڈی موٹیویٹنگ کا فیکٹر آ گیا کہ جی یو ڈونٹ نو واٹ از اہیڈ 10 after 10 to 15 years، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ آ گیا کہ ورک پلیس پہ انجسٹس ہے، اوور لوڈ ہے، ٹھیک ہے۔ What about your personal life, your home, your family? Do you think اس کی وجہ سے بھی آپ ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں؟ بالکل، وہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت ساری چیزیں اس پہ شامل ہوتی ہے۔ آپ جب 8-10 گھنٹے کے بعد گھر جاتے ہیں اپنی فیملی کے پاس، تو اس میں جو ہمارے یہاں جو اس وقت پورا پاکستان ایک پرابلم لوڈ شیڈنگ کی آپ کہہ لیں کہ فیس کر رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ جب گھر جا کے اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوڈ شیڈنگ کا ہوتا ہے۔ بچوں کو اوبویسلی صبح اسکول جانا ہے تو انہوں نے 10 بجے جو ہے وہ بیڈ پہ ہونا ہے، تو آپ اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کی، یعنی ان کے سونے کے بعد میں ان کی رپورٹس اور فائلز پڑھتا ہوں تو وہ میرے لیے بڑا جو ہے وہ اسٹریسفل ہوتا ہے یا پینفل ہوتا ہے، وہ بیسکلی کہ میں ان کے ساتھ شیئر ہی نہیں کر سکتا ان کی رپورٹس، ان کی فائلز کو، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مجھ کو اندر سے جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں، لیکن اپنی فیملی، اپنے پیچھے جو ایک فیملی ہے پوری، اس کے لیے پھر آدمی پھر انہی تمام چیزوں میں دوبارہ جاتا ہے، کرنا شروع کرتا ہے، دوبارہ سے پھر اپنے آپ کو تمام قوت کو یکجا کر کے صبح پھر ہم 8 بجے گھر سے نکلتے کہ نہیں آج پھر ہم نے کرنا ہے، کیونکہ فیملی ہے، 5 سے 6 لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں جن کو آپ نے کرنا ہے ان کی زندگی کی تمام۔ اب اس میں جو بڑا ضروری چیز ہے جو میں آج چاہتا ہوں آپ کو بتاؤں، حضرت علی کی ایک دعا ہے، اردو انگلش میں کہوں گا اسے، اور وہ دعا یہ ہے کہ گاڈ گیو می دا کریج ٹو چینج واٹ آئی کین اینڈ پیشنس ٹو ایکسپٹ واٹ آئی کانٹ اینڈ دا وزڈم ٹو ڈسٹنگوش بٹوین دا ٹو، وہ دانائی دے کہ دونوں کے درمیان میں ڈسٹنگوش کریں۔ موسٹ آف دا ٹائم ہم ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے، کیا ہم چینج کر سکتے ہیں اور کچھ چیزیں چینج نہیں کر سکتے۔ ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، آپ کا اپنا سکون آپ کے اختیار میں ہے، جو ابھی آپ دے چکے ہیں اپنی آفس کو اور اپنے گھر والوں کو۔ آپ کی موٹیویشن آپ کے اختیار میں ہے، جو اگین آپ نے لنک کر دی اس موٹیویشن کو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، کمپنی پالیسی، انکریمنٹ، بونسز، اپریزل، اپریسیشن، انکریجمنٹ، اس کو دے دیا آپ نے۔ اور گھر پہ ظاہر ہے آپ اپنے بہت اوبیڈینٹ تھے، فرما بردار بچے تھے اپنے ماں باپ کے، ساری باتیں مانی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی جو جس روش پہ آج کل ہمارے دور میں بچے چل رہے ہیں، اب ہمیں نہیں پتا کہ آنے والے وقت میں کیا یہ ہماری خدمت اس طرح کریں گے کہ نہیں۔ تو یہ اگر فیئر آف دا فیوچر، انسرٹینٹی، آپ نے ان چیزوں کو لنک کر دیا موٹیویشن کو، ٹھیک ہے۔ ابھی اس خاتون نے جو سوال پوچھا تھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو تھوڑا سا میں عام زبان میں ایکسپلین کر دوں کیونکہ ایک عام شخص بھی یہ پروگرام دیکھتا ہے۔ از اٹ اوکے؟ اور میں بریک پہ تو نہیں جا رہا ہوں؟ اچھا، پرائمری گین اینڈ سیکنڈری گین، بیسکلی لیٹس سے اس کو ایگزامپل یہ دیں کہ عروج جو ہے اسے بھوک لگی ہے۔ میری بھوک کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو سب؟ مجھے بھوک بہت لگتی ہے۔ عروج کو بھوک لگی ہے، اب عروج کی موٹیویشن ہے کھانا کھانے کی، اس لیے کہ اسے فلفل کرنی ہے اپنی پرائمری بیسک نیڈ، اور وہ ہے ہنگر، ٹھیک ہے۔ اب کھانا کھانے کے دوران اس کو ایک سیکنڈری گین بھی مل رہا ہے۔ اب میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں کیا ہے۔ لیٹ سے عروج کو جہاں جہاں کسی پیار کرنے والے، محبت نے، اس کی ماں نے، میں نے اس کو کہا ہے کہ بیٹا اگر تم مجھ سے پیار کرتی ہو تو پلیٹ میں جتنا کھانا ہے وہ کھا لو،
मिसाल के तौर पे, राइट? तो उरूज खाना प्राइमरीली तो इसलिए खा रही है कि उसे भूख लगी है। सेकेंडरी गेन ये है कि उस खाने के साथ माँ बाप का प्यार कनेक्ट हो चुका है। तो जब ये खाती है तो उसे ये महसूस होता है कि मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, मेरे बाप मुझसे, मेरे फादर मुझसे प्यार करते हैं। ये सेकेंडरी गेन है। तो मोटिवेशन में दो गेन्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब हमें ये देखना है कि आपका प्राइमरी गेन क्या है, सेकेंडरी गेन क्या है, और अब हमें इसको एक कंक्लूजन पे, हम इंशाल्लाह कंक्लूजन पे लेके आएंगे जब मैं आपको कुछ एडवाइस दूंगा। पहले तो ये समझ लें कि आपने बहुत सारी अपनी जिंदगी की जो दौड़ है वो किसी और चीजों के हाथ में दे दी है, ठीक है? आप अपनी ऑफिस को चेंज नहीं कर सकते, आप अपने बॉसेस को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो माइंड साइंसेज में ऐसे टूल्स और स्किल्स देते हैं कि आप अपने बॉस को भी चेंज कर सकें, बीवी को भी चेंज कर सकें, हस्बैंड को भी चेंज कर सकें। मगर फिलहाल हम यहाँ पे आपको वैसी जनरली कुछ एडवाइस देंगे। तो एक तो ये समझ लें कि ये चीजें चेंज हो सकती है, डिपेंड्स आप कहाँ हैं, आप किस मकाम पर हैं। एक आदमी ऐसा होता है जो सड़क पे खड़े रह के आवाज करे, शोर मचाए तो चंद लोग मुतवज्जा होंगे, मगर एक लीडर जब आवाज लगाएगा तो लाखों मुतवज्जा होंगे। दोनों इंसान हैं और दोनों फर्श पे खड़े हैं, मगर जो एक ज़हनी कदो-कामत है और इमेज है उसमें फर्क है। तो आप अगर अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं अपनी सेल्फ मोटिवेशन से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेल्फ मोटिवेशन किसी के पास नहीं होगी सिवाय आपके अपने। तो आपने, अभी हम थोड़ी देर में ये करेंगे कि आपसे पूछेंगे कि आप हमें ये बताइए कि आप अपने आप को मोटिवेट, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से संडे का दिन है और आपके लिए आराम का दिन होता है। अब आप आराम से बिस्तर पे लेटे 11-12 बजे अपने नाइट सूट में, और आपकी बेगम आपसे कहती है किसी काम को करने की, कि जाके आपको करना है। मुझे बताइए क्या चीज आपको मोटिवेट करेगी, वो थॉट क्या होगा कि जो आपको उठाएगी, आप कपड़े चेंज करेंगे और आरामदेह नरम बिस्तर संडे के दिन छोड़कर जाके वो काम करेंगे? वो थॉट क्या हो गया? बीवी का डर नहीं होना चाहिए। बीवी का तो डर ऑल्सो इज अ ग्रेट मोटिवेटर, मैंने कहा था ना, बहुत बड़ा मोटिवेटर। मजाक कर रही हूँ मैं। इनफैक्ट अगर मुझे ये अंदाजा होगा कि मैं अगर ये काम शुरू करता हूँ और मैं इसको एक लिमिटेड टाइम, जो भी मेरा स्टिपुलेटेड टाइम होगा, मैं उसमें ये कंप्लीट कर लूंगा सक्सेसफुली, तो वो चीज बस मुझे, वो मैं उसका पहले बेसिकली देख लूंगा कि मुझे फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा आज के दिन में। ऐसा कोई काम, लाइट सपोज अगर मुझे कह दे कि आप जो है दीवार को जो है कलर करें, मुझे पता है ये मैं नहीं कर सकता, या ये मैं करूंगा तो मजीद खराब कर दूंगा, ये क्रिटिक्स में चला जाएगा कलर करना, तो वो मैं काम नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं कोई काम करूंगा तो पहले मैं उसके रिजल्ट को इवेल्युएट कर लूंगा अपने माइंड में कि क्या इसको करने के बाद मुझे ऐसा लगेगा कि ये काम वाकई सिर्फ संडे के दिन ही हो सकता था, या ये जो काम मुझे बताया जा रहा है ये मैं अपने ऑफिस से आने के बाद भी 1 से 1.5 घंटे में कर सकता हूँ। अगर वो 1 से 1.5 घंटे में मैं कर सकता हूँ वीक डेज में, तो मैं उसको संडे में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि वो संडे जो मुझे 6 दिन के बाद मिलता है उसको मैं चाहूंगा कि मैं अपने बच्चों के साथ स्पोर्ट्स में या दूसरी चीजों में। फॉर एग्जाम्पल, अब बेसिकली सवाल का मतलब ये था, फॉर एग्जाम्पल आपको आपकी वाइफ ने कहा जाओ दूध लेकर संडे के दिन, या फॉर एग्जाम्पल आपकी वाइफ ने कहा कि चले हम घूमने चलते हैं या शॉपिंग पे चलते हैं। अब इट्स अ संडे डे, यू वांट टू स्पेंड योर टाइम विथ योर, फॉर एग्जाम्पल आई एम क्रिएटिंग अ सिनेरियो, आई कैन क्रिएट अ सिनेरियो, राइट? फॉर एग्जाम्पल यू आर विथ योर फैमिली, यू नो दिस इज अ संडे जब लोड शेडिंग नहीं होनी है, छुट्टी है लोड शेडिंग की भी। अब मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के क्रिकेट मैच देख सकता हूँ या कुछ कर सकता हूँ, या फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट मैच चल रहा है संडे का, जो सिटिंग है, यू नो दिस इज द रिलैक्स टाइम लग में है, उस वक्त आपकी वाइफ बीच में आती है कि जी चले हमें क्रॉकरी लेंगे घर की। सही है। सो व्हाट इज देयर दैट विल मोटिवेट यू to get the crockery, because when you go to the shop, you know you don't have to do anything, you just have to take your wife over there. So what is there that will motivate you and you will get up on Sunday? What will be the thought? पीछे अगर होगी तो बस ये होगी कि ठीक है कि पूरे हफ्ते लोगों को टाइम नहीं दे पाता, तो आज जो कुछ भी ये कह रहे हैं तो go with them, और इनकी जो Now that's a very positive thing. You see, that's the duty, the concept of duty comes in. Exactly. Because as a father or as a spouse, husband, आप समझते हैं आपकी ड्यूटी है कि आप अपनी फैमिली को वो वक्त दें जो पूरा दिन आप नहीं निकाल सकते। सो दिस इज द ड्यूटी बाउंड कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन पूछे इसमें, मतलब आई वांट टू आस्क यू सो दैट यू कुड आस्क हिम, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इन्होंने कह दिया कि मैं पूरा हफ्ता नहीं दे पाया इसीलिए मैं दे रहा हूँ, राइट? सही, ड्यूटी कम्स इन। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मस्जिद वाली जो आपने एग्जाम्पल दी उसमें तो देयर वाज अ बिगर वर्जन कि जी मस्जिद में लगा रहा हूँ, बट यहाँ पे डोंट यू थिंक बेजारी जैसा एक चीज है? ये इमोशनल लेवल पे इतना स्ट्रॉन्ग इसमें इमोशंस नहीं है, थॉट तो है, लेकिन बट थॉट इज नॉट विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, राइट? अगेन वो इस वजह से करने की ड्यूटी है, ज़ाहिर है, माँ बाप, बीवी को भी टाइम देना है जी, इधर भी देना उधर भी देना है जी। इमोशंस, फीलिंग्स इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है,
اور اتنا انتھوزیازم نظر نہیں آیا مجھے. فار ایگزامپل میری وائف کہہ رہی ہے مجھے اور وہ کہے گی تو میں کوئی بات ٹال سکتا ہوں.